بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سپریم کورٹ کے ججز نے جس کا حق تھا اسے وہ حق واپس کر کے اس عمارت کے اور اس ادارے کے وقار میں اضافہ کیا ہے۔ عمران خان کا حق تھا، اسے چھینا گیا، آج اس کے پاس واپس چلا گیا۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نلفائڈ انٹینشن کے ساتھ الیکشن کنڈکٹ کروائے۔ ان کی نیت صاحب نہیں تھی، انہوں نے جان بوجھ کر مینڈیٹ جاری کرنے کی کوشش کی۔ تو الیکشن کمیشن کے اوپر آج بیسیکلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنا اعتماد کر دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن کی گئی ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر فوراً استعفیٰ دیں۔ چیف الیکشن کمیشنر کا استعفیٰ ہماری ڈیمانڈ ہے۔ آج ہماری جیت ہے الحمدللہ، آج عمران خان کی جیت ہے، آج کا دن عمران خان کے نام ہے۔ اب شبلی فراز صاحب گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو پاکستان کے عوام کو اور پاکستانی عوام کے لیڈر عمران خان کو دلی مبارک۔ یہ آج کا دن پاکستان کی جمہوری تاریخ میں، قانونی اور سیاسی تاریخ میں ایک یادگار دن ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں آدھا مینڈیٹ ملا ہے، ریزرو سیٹس کا آدھا ملا ہے۔ ابھی ہماری جدوجہد ختم نہیں ہوئی۔ ہماری جدوجہد تب ختم ہوگی جب ہم جو 8 فروری کو 447 کے تحت 447 کے ذریعے منتخب کرائے گئے لوگ، وہ والا سیٹیں بھی ہمیں واپس نہیں ملے گی۔ ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ لیکن اس طرف میں یہ عدالت عظمیٰ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے باوجود نامساعد حالات کے انصاف کا علم برقرار رکھا اور ایک ایسا فیصلہ دیا جس کے پاکستان کی معیشت پہ، پاکستان کے جو ایک تناؤ پھیلا ہوا ہے، ان ساری کیفیتوں سے ہمیں ایک ایسا ماحول ملے گا جس سے کہ ایک حصہ، جس طرح میں نے کہا، ہماری صرف ریزرو سیٹس تو مل گئی ہمیں، لیکن ابھی ہمارا جو دوسرا وہ ہے مرحلہ ہے وہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فارم 47 کے ذریعے لائے گئے لوگوں کا جو لائے گئے ہیں، ہمیں اس کا اصلی مینڈیٹ وہ واپس ملنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے ریزرو سیٹوں پہ حق اور انصاف پہ مبنی فیصلہ دیا ہے۔ آج پورے دیش کے لیے، 25 کروڑ عوام کے لیے، جمہوری قوتوں کے لیے، محب وطن پاکستانیوں کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں یا باہر، تو خوشی کا دن ہے۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ نوافل ادا کرے، رب کا شکر ادا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمارا حق آخرکار ہمیں مل گیا۔ یہ وہی حق تھا جس کے لیے ہم کہتے چلے آ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق پہ ڈاکا ڈالا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے پریکٹیکلی 11 ججز نے PTI کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ 11 ججز نے یونانیمسلی اپنے نوٹ میں یہی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حقدار ہے ان سیٹوں کا۔ الحمدللہ جب آج اور 5 کے تناسب سے جو اپیلیں الو ہوئی ہے اس کے مطابق کی سیٹیں واپس پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملے گی۔ آج سپریم کورٹ نے ہولڈ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ جو لوگ مٹانا چاہ رہے تھے وہ ریوائیو ہو گئی ہے۔
ہم کمیشن کو استدعا کرتے, کمیشن سے مطالبہ کرتے فوراً کہ سپریم کورٹ کے ان احکامات کو فوراً عمل درآمد کیا جائے, اور سب سے پہلے سپریم کورٹ ہمارے الیکشن کمیشن ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفکیٹ ہمیں اسی ہفتے میں ایشو کرے. ہم پہلے بھی مطالبہ کرتے کہ جلد سے جلد ان اقدامات پہ عمل درآمد کر کے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے ریزرو سیٹیں دی جائے, تاکہ جو الیکشن رکا ہوا ہے وہ اپنے مقام پہ پہنچ جائے اور وہ الیکشن ہو جائے. اس موقع پہ میں یہ کہتا ہوں, اس میں سب سے بڑا رول ہمارے چیف منسٹر کے پی کے علی امین خان صاحب نے بھی پلے کیا تھا, جس نے بورڈ اسٹیپ لیا تھا, جس نے ان کا ووٹ روکا تھا. ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ کے بتا دیں کہ کیا وجہ تھی کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ کیوں نہیں سنایا؟ نمبر دو, پنجاب میں دوبارہ الیکشن کرانے کا نہیں ہے, اور حاجی پیسہ نے ہی الیکشن میں ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پاناما کے کیس میں بھی جو ججمنٹ لکھتے ہیں وہ اپنا نوٹ پڑھ کے سناتے ہیں. تو قاضی پیسہ صاحب نے کچھ انمول نہیں کیا کہ منصور علی شاہ صاحب نے پڑھا. یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, جب پیسہ صاحب چیف جسٹس نہیں تھے, پاناما کا کیس سن رہے تھے, تو اعجاز افضل صاحب نے ہی اپنا نوٹ پہ پڑھ کے سنایا تھا. یہ ہوتا ہے. اچھا یہ بتا دیجیے, اس سے پہلے طریقے سب شدید تنقید کر رہی تھی قاضی فیصل کے نام لے لے کر, کل نعرے بازی بھی ہوتی رہی, اب سلسلہ ختم ہو گیا. دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہم نے قاضی فیصل صاحب کے خلاف اس کیس پہ عدم اعتماد نہیں کیا تھا. یہی مشورہ تھا اور یہ ہم نے چلایا تھا آسان طریقے سے. اب الحمدللہ ان کا 2/3 میجارٹی جو مانگ رہے تھے, اپنے مرضی کے حساب سے جو آئین میں ترمیم کرنے جا رہے تھے, وہ راستہ روک دیا. آپ بھی کچھ بولے. دیکھیں, یہ میں کہتا ہوں آپ سے, پاکستان کی عوام سے, آپ کو مبارک ہو. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرا دن ہے. پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسے دن ہیں جب طاقتور اور جابر کے ارادے کو مات دی ہو عدالت نے, جو یہ چاہتے تھے کہ سیٹیں ہم سے چھین کر اور ہمیں مال غنیمت کے طور پہ بانٹتے اور آئین کا حلیہ بگاڑے. آئینی ترامیم کے ذریعے ان کے ارادے آج پاش ہوئے ہیں. آج آئین کی فتح ہوئی ہے. یہ بہت بڑا دن ہے, یہ بہت بڑا دن ہے. میں عوام کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آج ہم نے قانونی جنگ جیتی ہے, اب ہمیں سیاسی جنگ بھی جیتنی ہے. پاکستان کے عوام کا جو ارادہ تھا 8 فروری کو, اس کو سلب کیا گیا. اس ارادے کو ہم نے اب مانا ہے اور ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. آج کی قانونی فتح ایک قدم ہے اس منزل کی جانب. ہماری منزل یہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہو, پاکستان میں آئین کا دورہ ہو, اور جو لوگ آئین اور جمہوریت کو پامال کرنا چاہتے ہیں ان کو شکست ہو. ہم کھڑے ہیں سیسا پلائی دیوار کی طرح, ہم ہر سطح پہ مزاحمت کریں گے. میں آخر میں پاکستان تحریک انصاف کی صدر کنور شاہ زیب صاحبہ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انہیں بڑا رول پلے کیا ہے یہ پرائرٹی لسٹیں فائنل کرنے میں. رات 4 بجے تک یہ جاگتی رہی, میرے سے وہ لسٹیں فائنل کرتی رہی, اور اس مقام تک لانے میں ان کا بڑا رول ہے. ان کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ بھی اپنے خیالات. جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ ICA نہیں تھا, یہ اپیل ہے. ہم نے کوئی فائل کر دی تھی پٹیشن, آگے کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے. اس کے بعد کچھ نہیں ہے, افواہ کچھ نہیں ہے. کوئی یقین نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. انشاءاللہ آئی PTI آج پوری پوری